لطیف کوسا کے اس دعوے پر میر تقی میر کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ مارچ 2022 سے لے کر آج تک بانی سے لے کر رہنما اور کارکنان تک سب کا ایک ہی موقف ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو امریکہ نے گھر بھیجا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی سیاست اور نظام میں مداخلت کی اور اب پی ٹی آئی کو اسی امریکہ سے یہ امید ہو چلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت کر خان کو رہائی دلوائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سجاد برقی نے گزشتہ روز سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان کی امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو لارا ٹرمپ سے انتہائی سود مند ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے تو اس حوالے سے ان کی مدد پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات اور تھنک ٹینک کے سربراہ رؤوف حسن بھی کچھ اسی طرح کے وعدوں اور یقین دہانیوں کی طرف اشارے دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر انتہائی سادہ سا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر امریکی مداخلت اس غلط تھی تو آج کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اگر ٹرمپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو عہدہ سنبھالنے میں تقریباً 2 مہینے لگیں گے، جنوری میں جا کر آفس سنبھالیں گے تو پھر نومبر میں رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ اور یہ وعدے اور بیانات کارکنان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود سینئر رہنما بھی اس کو بے پرکی قرار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں، ایک اور اہم خبر بھی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے بڑے باؤنسرز برسائے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، انہوں نے ووٹ دینے سے منع کیا اور پھر آئینی ترمیم پر ریٹ بڑھوا کر ووٹ دے دیا۔ مالج اور قول و فعل میں تضاد چھوڑ دیں، حق کا کلبہ بلند کریں۔ مولانا فضل الرحمان بیچ میں کچھ دنوں کے لیے عوام کو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید مولانا فضل الرحمان نے حق کا کلمہ پڑھ لیا اس عمر میں، کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے، میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا۔ مولانا فضل الرحمان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات پھر بھی جاتا ہے۔ جی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑے۔ اور اسی سیاسی بیان بازی کے دوران ناظرین سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 25 کرنے کا بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سے منظور ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کی طرف سے بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا کر حکومت اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لانا چاہتی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، جس کے مطابق سیکورٹی اداروں کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبے میں کسی بھی شخص کو حفاظتی تحویل میں لینے کا اختیار دیا جائے گا۔ فورسز بغیر میں کے مشتبہ شخص کو 3 سے 6 ماہ تک تحویل میں رکھ سکیں گی۔ مشتبہ شخص سے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT تشکیل دی جائے گی۔ یہ ترمیمی ایکٹ 2 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ صدر سپریم کورٹ بار جو ابھی منتخب ہوئے ہیں میاں رؤوف صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، آپ کی شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے سر، سپریم کورٹ بار کے صدر کے عہدے پر آپ کو کامیابی ملی ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ صدر اور جنرل سیکرٹری کے جو عہدوں پر مخالف گروپس ہیں ان کے امیدواروں کی جیت سے بار کے معاملات چلانے میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا رؤوف صاحب؟ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرا خیال میں یہ چونکہ ایک انٹر کلاس ٹورنامنٹ تھا وکلاء کے درمیان، ابھی الیکشن ہو گئے، جنہوں نے اب اعتماد حاصل، وکلاء نے اپنا کامیابی حاصل کر لیے، چاہے وہ اس گروپ سے چاہے وہ دوسرے گروپ سے، ابھی مل جل کر ہم وکلاء کے ویلفیئر کے لیے جو ایک کام کریں گے اور جو کنٹینیوٹی ہے ہمارے کوئی ویلفیئر کے کاموں کی، اس کو کوشش کریں گے پائے تک مل تک پہنچائیں، اور میرا خیال کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ جو جنرل سیکرٹری جو ہمارے منتخب ہوئے ہیں، امید ہے کہ وہ کوئی ایسی مزاحمت نہیں کریں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جو فلاح کے کام ہوئیں گے، جو وکلاء کی ویلفیئر کے کام ہمیں کرنے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ۔ اچھا رؤوف صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی لڑائی اس وقت چل رہی ہے، تو کیا اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچا اور ان کی طرف سے بھی کچھ ووٹ پڑا پھر آپ کو؟ حالانکہ ان کی جو چیئرمین صاحب ہیں اپنا بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے بھی وائس
میسیج کیے اور انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ بھی کی, ویڈیو پیغام بھی اپنا جاری کیا. اسی طرح سلمان اکرم خواجہ صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جو ان سے لائک مائنڈڈ وکلاء صاحبان تھے کہ وہ ان کو ووٹ نہ کریں, یہ کہتے ہیں حکومت کے حمایت یافتہ ہیں. حالانکہ ہمارا کسی حکومت کے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو ایک وکلاء کی نمائندگی کر رہے تھے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل اپنی پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کو وکلاء نے قبول نہیں کیا. وکلاء نے میرٹ کی بنیاد پر ہماری جو پریویس جو باڈی تھی اس کی کارکردگی کو دیکھ کر ہمیں یہ ووٹ دیے. رؤف صاحب تھوڑا سا بڑھتے ہیں آگے. سر, جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وکلاء کی جانب سے, کچھ وکلاء کی جانب سے ہم نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے, باقاعدہ طور پر اس کی تحریک چلائیں گے. اب کیونکہ یہ عہدہ آپ نے سنبھال لیا ہے, بطور سپریم کورٹ بار کے صدر آپ ہو گئے ہیں, تو کیا سر اس عہدے کے طور پر آپ اس طرح کی کسی بھی مہم کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال یہ صرف خام خیالی باتیں ہیں ان کی. انہوں نے یہ الیکشن سے پہلے ایک الیکشن کے چال کے طور پر یا الیکشن سٹنٹ کے طور پر یہ پورے انہوں نے اپنا پروگرام ترتیب دیے تھے. مختلف بار میں حامد خان صاحب کی قیادت میں یہ لوگ گئے وہاں پر کہ ہم وکلاء تحریک چلانا چاہتے ہیں, تو وہ بری طرح ان کی ناکام ہوئی ہے تمام کوششیں جو ان کی ہے. وکلاء نے اس میں پذیرائی نہیں ملی, وکلاء نے اس کو مسترد کیا. انہوں نے کہا یہ پہلے جو تحریک چلی تھی ہم اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس تحریک کے اوپر میں تو چاہتا ہوں جو پہلے تحریک 2007 میں چلائی گئی تھی بحالی عدلیہ کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, وہ تو بھی اس پہ بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے, چونکہ اس کے وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر سکے. اس سے اور زیادہ عدلیہ میں خرابی پیدا ہوئی, بگاڑ پیدا ہوا. تو اس کے ابھی تک میں تو چاہتا ہوں, میرا مطالبہ بھی یہی ہے, بلکہ اکثر وکلاء کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہ جو قائدین تھے اس وقت کے وہ اپنا اس میں معافی مانگے قوم سے. سر, ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی آیا ہے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے منظور بھی کیا ہے اسے, یہ تعداد 17 سے 25 ہو گئی ہے. تو سر, اس معاملے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا رائے رکھتی ہے؟ زمینی حقائق دیکھنے ہیں, اگر وہاں پر واقعی کیسز کی بھرمار ہے اور تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کا ڈسپوزل نہیں ہو رہا تو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر تعداد بڑھا دی جائے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ وہ مثبت کام ہے جن کو ہم سراہتے ہیں وہاں پہ, اور آزاد عدلیہ کے ہم قائل ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال خام خواہ کی تحریک کی باتیں کرنا یہ وکلاء کو الجھانے کی بات ہے. وکلاء ان کے اس طرح کے میں نہیں آئیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تعداد بڑھانے پر. بہت شکریہ آپ کا میاں رؤوف صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. آخر میں ناظرین بات کریں گے سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ کیس بند کرنے کی تیاری. نیب نے اپنا جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کر لیا ہے, اور یہ سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب, ان کی خبر ہے. ان کی خبر کے مطابق نیب نے صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. نیب ترامیم کے بعد 50 کروڑ سے کم کی مبینہ کرپشن کا کوئی کیس بیورو کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. نیب پروسیکیوشن ممکنہ طور پر اگلی سماعت میں احتساب عدالت کو باقاعدہ طور پر آگاہ کرے گی. یہ کیس 50 کروڑ سے کم ہے اور نئے قانون کے مطابق دائرہ اختیار سے باہر ہے, لہٰذا اس کیس کو واپس کیا جائے. چند دن پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے ریلیف کی استدعا کی تھی اور موقف اپنایا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد یہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, لہٰذا اس کو واپس کیا جائے. اسی خبر کے مطابق نیب نے مبینہ طور پر 2 BMW کارز اور ایک ٹویوٹا لیکسس سمیت 3 گاڑیاں حاصل کرنے کے الزام میں آصف علی زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا تھا. یہ گاڑیاں بیرون ممالک سے تحفے میں ملی تھیں. اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب سے ریلیو لے چکے ہیں, لیکن یہ ریلیو ان کو رہائی نہیں دلا سکا تھا اور وہ اس وقت توشہ خانہ 2 سمیت دیگر کیسز میں اڈیالہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں. حال ہی میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پر رہائی ملی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر 7 گھڑیوں سمیت قیمتی تحائف 10 قیمتی تحائف خلاف قانون اپنے پاس رکھنے اور انہیں فروخت کرنے کا الزام ہے. اس کیس میں رقم 50 کروڑ سے کم ہے, تو یہ کیس پہلے ہی نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے. احتساب عدالت نے ستمبر میں کیس FIA کو منتقل کر دیا تھا, جس کے بعد سے FIA اس کو پروسیکیوٹ کر رہی ہے. اب یہاں
سوال یہ اٹھتا ہے کہ آصف علی زرداری کو تو صدر بننے کے بعد قانون سے استثنا مل گیا، لیکن کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیس FIA کو منتقل کیا جائے گا؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔